سب سے پہلے جناب صدر راغب مراد آبادی صاحب یہ درخواست کروں گا کہ چند صدارتی کلمات سے نوازیں۔ راغب صاحب ایک بزرگ شاعر ہیں اور اردو، فارسی اور پنجابی تینوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں، اور بیک وقت غزل، نظم، نعت اور رباعی تمام اصناف پہ ان کی بڑی اچھی گرفت ہے۔ اور ان کے متعلق دلاور فگار صاحب نے یہ کہا کہ راغب نے جو لکھا ہے ادب میں اس کا لکھنا تو کجا پڑھنا بھی آسان نہیں، ایک شخص کے بس کا نہیں یہ کام مگر راغب ایک ادارہ ہے ایک انسان نہیں۔ جناب راغب مراد آبادی۔ اس کو عبداللہ صاحب ہی کی فیاضی کہو، اس کو عبداللہ صاحب ہی کی فیاضی کہو، ایک تہی مایا یا ایک تہی دامن کو محفل کی صدارت بخش دی۔ اس کو عبداللہ صاحب ہی کی فیاضی کہو، ایک تہی مایا کو محفل کی صدارت بخش دی، جس کا استحقاق ہی ناچیز کو بالکل نہ تھا، جس کا استحقاق ہی ناچیز کو بالکل نہ تھا، خیر سے واشنگٹن ہی میں وہ دولت بخش دی، خیر سے واشنگٹن ہی میں وہ دولت بخش دی۔ سامعین اب آپ کو کہتا ہوں میں خوش آمدید، سامعین اب آپ کو کہتا ہوں میں خوش آمدید، آپ آئے اور ہم سب کو مسرت بخش دی۔ سب میں نے اپنے تاثرات جو ہیں اس ادارے کے متعلق اور اس ادارے سے جو محترم شخصیتیں وابستہ ہیں ان میں خواتین بھی ہیں اور حضرات بھی، ان سب کا غالباً 24 حضرات کے اسماء گرامی اس میں آ گئے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں اگر بار خاطر نہ ہو، ذکر عبداللہ نے ایسے علی گڑھ کا کیا، ذکر عبداللہ نے ایسے علی گڑھ کا کیا جیسے ہے واشنگٹن ہی میں علی گڑھ کی بہار۔ ذکر عبداللہ نے ایسے علی گڑھ کا کیا جیسے ہے واشنگٹن ہی میں علی گڑھ کی بہار، نام سر سید علی گڑھ کی ہے در رسل آبرو، نام سر سید علی گڑھ کی ہے در رسل آبرو، جامعہ کا تذکرہ ہے باعث صد افتخار، جامعہ کا تذکرہ ہے باعث صد افتخار۔ اور یہ علی گڑھ المنائی ایسوسیشن ہے، وہ علی گڑھ چونکہ المنائی سابقہ لاحقہ ہے اس لیے میں اس کا ذکر کروں، سفکس لاحقہ ہے جو المنائی علی گڑھ کا جناب، لاحقہ ہے جو المنائی علی گڑھ کا جناب، جملہ ارکان اس کے ہیں بے لوث ہی خدمت گزار، جملہ ارکان اس کے ہیں بے لوث ہی خدمت گزار، صوفیہ یزدانیوں حور و عظیم احمد رضا، صوفیہ یزدانیوں حور و عظیم احمد رضا، اور فرزانہ شکیلہ کے یہ ہے دل کا قرار، طارق و راشد ارینا اور عطیہ کا بھی دل، طارق و راشد عطیہ، طارق و راشد ارینا اور عطیہ کا بھی دل، اے علی گڑھ ہے محبت کا تیری آئینہ دار، اے علی گڑھ ہے محبت کا تیری آئینہ دار، رفت و شرمین و طارق خان ہوں یا عائشہ، رفت و شرمین و طارق خان ہوں یا عائشہ، ان کی نظروں میں ہے تو دانش گہے عز و وقار، ان کی نظروں میں ہے تو دانش گہے عز و وقار، شاہ رخ آل حسن ایوب اقبال و معین، شاہ رخ آل حسن ایوب اقبال و معین، ہیں علی گڑھ تیرے شیدائی بفضل کردگار، ہیں علی گڑھ تیرے شیدائی بفضل کردگار، ہیں سبیہا آفتاب و ہاشمہ کے دل کو بھی
دل میں بھی ہیں سبیہا، آفتاب و ہاشمہ کے دل میں بھی شہر سر سید درخشندہ تیرے نقش و نگار، شہر سر سید درخشندہ تیرے نقش و نگار، ہوں کسی خطے میں بھی دنیا کے ایلیگیرینز، ہوں کسی خطے میں بھی دنیا کے ایلیگیرینز، ان میں رشتہ ہے اخوت کا نہایت پائیدار، ہوں کسی خطے میں بھی دنیا کے ایلیگیرینز، ان میں رشتہ ہے اخوت کا نہایت پائیدار۔ ہند و پاکستان و امریکہ کے شاعر ہیں یہاں، ہند و پاکستان و امریکہ کے شاعر ہیں یہاں، آج کی بزم سخن راغب ہے بے شک یادگار۔ اب میں محترم جناب صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنا کلام عطا کریں۔ جناب راغب مراد آبادی۔ میں پہلے چند رباعیاں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ امریکہ و یورپ ہوں کہ چین و جاپان، امریکہ و یورپ ہوں کہ چین و جاپان، ہر خطۂ ارض کا ہے محبوب انسان، امریکہ و یورپ ہوں کہ چین و جاپان، ہر خطۂ ارض کا ہے محبوب انسان، ادیان کی راہوں سے گزرنے والوں، ادیان کی راہوں سے گزرنے والوں، انسان کی ہے صرف محبت پہچان، امریکہ و یورپ ہوں کہ چین و جاپان، ہر خطۂ ارض کا ہے محبوب انسان، ادیان کی راہوں سے گزرنے والوں، انسان کی ہے صرف محبت پہچان، آغوش کا فطرت کی ہے پالا انسان، آغوش کا فطرت کی ہے پالا انسان، کوئی گورا ہو خواہ کالا انسان، آغوش کا فطرت کی ہے پالا انسان، کوئی گورا ہو خواہ کالا انسان، مانا کہ ہے مشتقاق لیکن بخدا، مانا کہ ہے مشتقاق لیکن بخدا، کونین کے دل کا ہے اجالا انسان، مانا کہ ہے مشتقاق لیکن بخدا، انسان کونین کے دل کا ہے اجالا انسان، انسان کا انسان کھلا دشمن ہے، انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، قرآن، انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے، کہتا ہے یہ قرآن کھلا دشمن ہے، کہتا ہے یہ قرآن کھلا دشمن ہے، یزداں سے بصد ادب یہ کہہ دو کوئی، انسان کا انسان کھلا دشمن ہے، یزداں سے بصد ادب یہ کہہ دو کوئی، انسان کا انسان کھلا دشمن ہے، لو ختم پا بزم شادمانی آئی، کلیم حاجی صاحب، لو ختم پا بزم شادمانی آئی، اتمام کی منزل پا کہانی آئی، لو ختم پا بزم شادمانی آئی، اتمام کی منزل پا کہانی آئی، رخسار پا جھریوں کی ابھری زنجیر، رخسار پا جھریوں کی ابھری زنجیر، پیری کی گرفت میں جوانی آئی، نظر تحصیل فن جوانی کی ہے، نظر تحصیل فن جوانی کی ہے، برباد بہار زندگانی کی ہے، نظر تحصیل فن جوانی کی ہے، برباد بہار زندگانی کی ہے، راغب نظروں میں ہے نصاب خد و خال، راغب نظروں میں ہے نصاب خد و خال، ہم نے ایک عمر چہرہ خانی کی ہے، راغب نظروں میں ہے نصاب خد و خال خانی، دل میں ارماں مچل رہے ہیں آجا، دل میں ارماں مچل رہے ہیں آجا، غم کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں آجا، دل میں ارماں مچل رہے ہیں آجا، غم کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں آجا، تاروں کے چراغ بجھ چکے ہیں لیکن اشکوں کے چراغ جل رہے ہیں آجا۔ اب میں غزل کے 2-3 شعر عرض کروں، اس کے بعد پھر کچھ مزاحیہ کچھ سمجھ۔ جی ارشاد۔
جادہ ہستی کے جب بھی پیچ و خم یاد آئے ہیں، جادہ ہستی کے جب بھی پیچ و خم یاد آئے ہیں، بندہ پرور آپ کے لطف و کرم یاد آئے ہیں۔ واہ واہ، جادہ ہستی کے جب بھی پیچ و خم یاد آئے ہیں، بندہ پرور آپ کے لطف و کرم یاد آئے ہیں، اور ہو رہا ہے خیر سے دار و رسن کا اہتمام، ہو رہا ہے خیر سے دار و رسن کا اہتمام، بعد ایک مدت کے شاید ان کو ہم یاد آئے ہیں۔ ہو رہا ہے خیر سے دار و رسن کا اہتمام، بعد ایک مدت کے شاید ان کو ہم یاد آئے ہیں، اور تجربوں کا عکس ہے آئینہ احساس میں، تجربوں کا عکس ہے آئینہ احساس میں، شادمانی کی تمنا کی تو غم یاد آئے ہیں۔ اور بارہا بھائی فراز صاحب، بارہا مجبوریوں کی زد میں آیا عشق بھی، بارہا مجبوریوں کی زد میں آیا عشق بھی، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے وہ کم یاد آئے ہیں۔ بارہا مجبوریوں کی زد میں آیا عشق بھی، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے وہ کم یاد آئے ہیں، اور جب کوئی چنگیز اٹھا ہے بن کے طوفان ستم، جب کوئی چنگیز اٹھا ہے بن کے طوفان ستم، خستگان جور کو اہل قلم یاد آئے ہیں۔ جب کوئی چنگیز اٹھا ہے بن کے طوفان ستم، خستگان جور کو اہل قلم یاد آئے ہیں۔ اب صاحب ایک تیسرے رنگ کی کچھ عرض کرتا ہوں۔ باعث عبرت بھی ہے آنکھیں لڑانے کا مال، باعث عبرت بھی ہے آنکھیں لڑانے کا مال، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا اس طرف جاتے ہوئے، باعث عبرت بھی ہے آنکھیں لڑانے کا مال، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا اس طرف جاتے ہوئے، شیخ جی کوئے حسینہ کی ہوا کھانے کے بعد سوئے مسجد جا رہے ہیں سر کو سہلاتے ہوئے۔ باعث عبرت بھی ہے آنکھیں لڑانے کا مال، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا اس طرف جاتے ہوئے، شیخ جی کوئے حسینہ کی ہوا کھانے کے بعد سوئے مسجد جا رہے ہیں سر کو سہلاتے ہوئے۔ ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کا ایک سلسلہ ہے، اس پہ گواہی ہے، ایک قطعہ ہے، مسز ڈیوڈ ہیں عامل فیملی منصوبہ بندی پر، مسز ڈیوڈ ہیں عامل فیملی منصوبہ بندی پر، مبادا جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے، مسز ڈیوڈ ہیں عامل فیملی منصوبہ بندی پر، مبادا جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے، مگر ایلسیشین کتیا جو گھر میں پال رکھی ہے، مگر ایلسیشین کتیا جو گھر میں پال رکھی ہے، دعا دیتی ہیں اس کو صاحب اولاد ہو جائے۔ شکست موت نے کھائی ہے آج پہلی بار، شکست موت نے کھائی ہے آج پہلی بار، خدا کے فضل سے نیچا دکھا دیا میں نے، شکست موت نے کھائی ہے آج پہلی بار، خدا کے فضل سے نیچا دکھا دیا میں نے، پلٹ گیا ملک الموت آ کے بالی سے، پلٹ گیا ملک الموت آ کے بالی سے، بجائے نام تخلص بتا دیا میں نے۔ شکست موت نے کھائی ہے آج پہلی بار، خدا کے فضل سے نیچا دکھا دیا میں نے، پلٹ گیا ملک الموت آ کے بالی سے، بجائے نام تخلص بتا دیا میں نے، ناز تقوی پہ ہے جن کو وہ بزرگان کرام، ناز تقوی پہ ہے جن کو وہ بزرگان کرام، نوجوانوں ہی پر تنقید کیا کرتے ہیں، ناز تقوی پہ ہے جن کو وہ بزرگان کرام، نوجوانوں ہی پہ تنقید کیا کرتے ہیں، اور کچھ بن نہیں پڑتا تو یہ محروم شباب چھپ کے اخبار خواتین پڑھا کرتے ہیں۔ ناز تقوی پہ ہے جن کو وہ بزرگان کرام،
نوجوانوں ہی پر تنقید کیا کرتے ہیں اور کچھ بن نہیں پڑتا تو یہ محروم شباب چھپ کے اخبار خواتین پڑھا کرتے ہیں۔ یہ صاحب ساؤتھ افریقہ میں ایک ڈانس دیکھا تھا، وہاں کا ایک تھا کہ مردانہ لباس آئی پہن کر جو کلب میں، مردانہ لباس آئی پہن کر جو کلب میں تنزانیہ کی ایک سیاہ فام حسینہ، مردانہ لباس آئی پہن کر جو کلب میں تنزانیہ کی ایک سیاہ فام حسینہ، کہنے لگا ایک شخص جو بیٹھا تھا میرے پاس، شاید یہ کسی جن کی ہے اولاد نرینہ۔ آخری قطعہ ہے صاحب، گزر رہی ہے، یہ صاحب ساؤتھ افریقہ کا، وہاں کی کرنسی کے متعلق ہے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے، کسی سے کچھ نہیں کہتے خاموش رہتے ہیں، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے، کسی سے کچھ نہیں کہتے خاموش رہتے ہیں۔ ویڈو کا رانڈ ہے اردو زبان میں سبسٹیچیوٹ، یہاں تو اپنی کرنسی کو رانڈ کہتے ہیں۔ گزر رہی ہے جو دل پر، سب پہلی بار معلوم کہ رانڈ، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے، کسی سے کچھ نہیں کہتے خاموش رہتے ہیں۔ یہاں ویڈو کا رانڈ ہے اردو زبان میں سبسٹیچیوٹ، یہاں تو اپنی کرنسی کو رانڈ کہتے ہیں۔ اور ایک یہ حساب موریشس کے متعلق ہے، یہی خیال رہا موریشس میں دامن گیر، یہی خیال رہا موریشس میں دامن گیر، کہیں تو کیسے کوئی بات شاعرانہ کہے، یہی خیال رہا موریشس میں دامن گیر، کہیں تو کیسے کوئی بات شاعرانہ کہیں، یہاں فرینچ سے پیچھے نہیں ہے کریولی، لوکل لینگویج ہے وہاں کی، یہی خیال رہا موریشس میں دامن گیر، کہیں تو کیسے کوئی بات شاعرانہ کہیں، یہاں فرینچ سے پیچھے نہیں ہے کریولی، تو کیوں نہ ہم بھی انناس کو زنانہ کہیں۔ ہاں صاحب، وہاں معلوم ہوا کہ پائن ایپل کو آخری ہے صاحب کہ فریب حسن کھایا وہ بھی آغاز محبت میں، فریب حسن کھایا وہ بھی آغاز محبت میں، جو حسرت ایک مدت سے تھی دل میں وہ کہاں نکلی، فریب حسن کھایا وہ بھی آغاز محبت میں، جو حسرت ایک مدت سے تھی دل میں وہ کہاں نکلی، حقیقت کو چھپایا ہم سے کیا کیا اس کے میک اپ نے، حقیقت کو چھپایا ہم سے کیا کیا اس کے میک اپ نے، جسے لیلا سمجھ بیٹھے تھے وہ لیلا کی ماں نکلی۔ دوست ہی بیٹھے۔ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا تھا، اس محفل کا آغاز، تو میں 3 رباعیاں جن کا تعلق سرزمین حجاز سے ہے اور 2-3 شعر نعت کے سنا کے ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ تلاوت سے آغاز ہوا تھا۔ مناسب یہ ہے کہ ایک سفر نامہ حجاز میں نے لکھا ہے، 480 رباعی ہیں، 3 رباعیاں عرض کرتا ہوں۔ ہر چیز کو دیکھ لو بچشم بیدار، ہر چیز کو دیکھ لو بچشم بیدار، رحمت کے برستے ہیں یہیں تو انوار، ہر چیز کو دیکھ لو بچشم بیدار، رحمت کے برستے ہیں یہیں تو انوار، مکے کے پہاڑ کیوں نہ ہو قابل رشک، ان پر بھی رہی ہوگی نگاہ سرکار، کہتا ہے یہ دل ضرور گزرے ہوں گے، کہتا ہے یہ دل ضرور گزرے ہوں گے، اے جادہ رشک طور گزرے ہوں گے، کہتا ہے یہ دل ضرور گزرے ہوں گے، اے جادہ رشک طور گزرے ہوں گے، یہ حجرہ فاطمہ سے کچھ دور نہیں، اس راہ سے بھی حضور گزرے ہوں گے۔ آخری رباعی، ذروں کو اٹھاؤں اور سجا لوں دل میں، ذروں کو اٹھاؤں اور سجا لوں دل میں، ایسے در و دیوار بنا لوں دل میں، ذروں کو اٹھاؤں اور سجا لوں دل میں، ایسے در و دیوار بنا لوں دل میں، میرے لیے ممکن ہو تو اے بار الہ گلیوں کو مدینے کی بسا لوں دل میں۔ میرا ایک مجموعہ چھپا تھا
75 میں مرزا غالب کی مشہور غزلوں کی زمینوں میں نعتیں ہیں، صرف 4 شعر۔ پہلی غزل ہے مرزا صاحب کی نشف فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، اس میں 2 شعر سنا رہا ہوں کہ مدحت خیر البشر اعجاز ہے تحریر کا، مدحت خیر البشر اعجاز ہے تحریر کا، یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کی تفسیر کا۔ مدحت خیر البشر اعجاز ہے تحریر کا، یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کی تفسیر کا۔ اور صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شعر دیکھیے کہ جو بہر انداز ہوں شایان شان مصطفیٰ، جو بہر انداز ہوں شایان شان مصطفیٰ، لفظ ایسے ڈھونڈنا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اور ایک اور 2 شعر عرض کرتا ہوں کہ ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے کھائیں گے کیا، شاف محشر کرم مجھ پر نہ فرمائیں گے کیا، شاف محشر کرم مجھ پر نہ فرمائیں گے کیا، مجھ کو جنت میں میرے اعمال لے جائیں گے کیا، شاف محشر کرم مجھ پر نہ فرمائیں گے کیا، مجھ کو جنت میں میرے اعمال لے جائیں گے کیا، میں بھی اے راغب انہی کا ہوں غلام کمتریں، میں بھی اے راغب انہی کا ہوں غلام کمتریں، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں تو ٹھکرائیں گے کیا۔ واہ واہ واہ، بہت بہت